علی امین گنڈاپوری کی اگر بات کریں تو وہ ہارڈ لائنر ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ آل از ویل کا ترانہ گایا جا رہا ہے؟ بیک گراؤنڈ میں کیا ہوا ہے؟ وٹ ڈو یو سے؟ میرا خیال ہے کہ دونوں کی سروائیول اسی میں ہے. جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے اسٹرینتھ ڈرا کرتے ہیں. یہ بات تو ہے کہ کے پی میں 80% سے بھی زیادہ شاید سپورٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو حاصل ہے، اور وہ بہت نمائندہ جماعت ہے وہاں کی، اور وہاں کے وزیر اعلیٰ بہت نمائندہ وزیر اعلیٰ ہیں. اگر وفاق جو ہے وہ اتنے بڑے صوبے کو نظر انداز کرتا ہے اور اس سے محاذرائی کے راستے پہ چلتا ہے تو وفاق بھی کمزور ہوگا، وفاقی حکومت بھی کمزور ہوگی. اسی طرح اگر کے پی کے لوگ جو ہیں وہ وفاقی حکومت کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بناتے وہاں کی حکومت، تو ان کو بھی مسائل کا سامنا رہے گا. تو بہت اچھا ہے، پہلی بار اتنے بہت طویل عرصے کے بعد ایک پازیٹیو سگنل آیا ہے دونوں طرف سے، نون لیگ کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، اور اس کے اوپر بلڈ کرنا چاہیے. یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کب تک جاری رہے گا، لیکن لگتا ہے کہ کوشش ہے کہ اس سسٹم کو آگے چلایا جائے اور مثبت طریقے سے اس کو قائم رکھا جائے. اسی لیے یہ میٹنگ ہوئی. اور دیکھیں یہ سیاست میں اب جیسے عطا تارڑ نے آج باتیں کی، یہ ہوتا ہے کہ دے بلو ہاٹ اینڈ کول، وہ آگے بھی بڑھیں گے، ایک عوامی پوسچر بھی رکھیں گے تنقید کا. یہ سیاست میں یہ سب چیزیں چلتی ہیں. لیکن جو الیکٹڈ لوگ ہیں اور جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی بقا اور ان کی سروائیول اسی میں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے چلیں، ورنہ پھر سب کا بولو رام ہوگا، کسی ایک کا نقصان نہیں ہوگا، سب کا نقصان ہوگا. اور میرا خیال ہے یہی سب کو اندازہ بھی ہے، اسی لیے انہوں نے یہ آج جو میٹنگ کی اور اس میں انہوں نے اپنے مطالبات رکھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یقین دلایا کہ جو آپ کے فنڈز آپ کا حق بنتا ہے وہ دیے جائیں گے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو فنڈز ہیں وہ ہمیں دیے جائیں. چیف سیکریٹری کا ایشو ہے، وہ اپنی مرضی کا چیف سیکریٹری چاہتے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑے بہت اختلافات ہوں، لیکن بہرحال آج کی جو ان کی وائبز آئی ہیں، جو انہوں نے بیان دیا، احسن اقبال نے بھی اور علی امین گنڈاپور نے بھی، اس سے لگتا ہے کہ ایک مثبت اور تعمیری سوچ کے ساتھ یہ ملاقات ختم ہوئی ہے اور بات آگے بڑھے گی. وزارت اطلاعات کی طرف سے اس طرح کی بات کرنا، جس کا پی ٹی آئی نے بھی تردید کر دیا کہ ہم نے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی یورپی یونین سے، کوئی ہم نے پیٹیشن نہیں کیا، وہ کھلے عام اس کو تردید اس کی کر رہے ہیں. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ فیک نیوز کے اس ایشو کو ہینڈل کرنا؟ نہیں، یہ تو بالکل، اور ہمارے ناجی صاحب تو اس کے اوپر بہت ہی زور دیتے رہتے ہیں کہ فیک نیوز کا سدباب ہونا چاہیے. اور دیکھیں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے پرائیویٹلی کوئی انیشیٹ بات کی ہو اور اس سے ایگزیکٹلی وزیر اطلاعات کی کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص، کیا اس کو غلط فہمی ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کو جنہوں نے فیڈ بیک دیا افسروں نے یا ان کو جو ان پٹ دی گئی، ان کو گوشمالی ہونی چاہیے کہ آپ نے غلط ان پٹ کیوں دیا. اگر یہ غلط ان پٹ ہے، میں نے ڈان کے بہت سینئر رپورٹر ہیں، میرے خیال میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا انٹرفیئر کرو یہاں پہ عدنان صاحب. دیکھیں اس وقت جو ہے نا سیٹلنگ ڈاؤن پیریڈ ہے، میرے خیال میں تارڑ صاحب کو سیٹلنگ ڈاؤن پیریڈ ہے، اس میں تھوڑا سا ایج تارڑ صاحب کو دے دینا چاہیے. ہاں، تھوڑا مارجن ملنا چاہیے. جو باقر سجاد بڑے سینئر، لیکن آپ الزام کو کیسے مارجن دیں گے؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک جو یورپی یونین کو انوالو کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیوالیہ کرنا چاہتے ہیں. نہیں دیکھیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے مبالغہ آمیز سیاسی پوسچرنگ ہوتی ہے اور سیاست میں ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، یہ تو ایک سیاسی کلچر ہے. لیکن یہ کہ عطا تارڑ جو ہیں وہ اس بات کی وضاحت کر سکتے ہیں، اور جو فارن کورسپونڈنٹ ہیں اسلام آباد میں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایمبیسیز سے کانٹیکٹ کیا اور ایمبیسیز نے ان کو بتایا کہ ہمیں ایسی کوئی پٹیشن نہیں ملی ہے، نہ ایسا کوئی لیٹر ملا ہے جس میں اس طرح کی بات کی گئی ہو. تو جب یہ معاملہ ہو گیا ہے سیٹل، تو اب اس کو ختم ہی سمجھنا چاہیے.